دنیا میں چار لوگ ایسے گزرے ہیں جو پوری دنیا پر حکومت کرتے، اس میں مسلمانوں میں سے دو ہیں اور غیر مسلموں میں سے دو ہیں۔ مسلمانوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، اور کافروں میں سے نمرود اور بخت نصر۔ یہ چار لوگ ایسے ہیں جو پوری دنیا کی پریپالنا کرے، حکومت کرے۔ تو اللہ نے ذوالقرنین کو پوری دنیا میں چلنے کا، کرنے کا، پوری دنیا پر حکومت کرنے کی طاقت دیا۔ تو حضرت ذوالقرنین چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، دو پہاڑوں کے بیچ میں۔ وہاں ایک ایسی قوم کو پائے جن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن وہ لوگ کچھ بولنا چاہتے تھے حضرت ذوالقرنین سے۔ بولے ذوالقرنین، یہ یاجوج ماجوج ملک میں فساد مچاتے ہیں، آپ ہمارے ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دے اور اس کے لیے ہم کچھ پیسہ جمع کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین کہنے لگے، جو تم دینے کو کہہ رہے ہو وہ میرے رب کی طرف سے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، البتہ تم لوگ محنت مزدوری کے ذریعے سے میرا ساتھ دو کہ میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار، موٹی دیوار بناؤں گا۔ ذوالقرنین نے فرمایا، میرے پاس لاؤ لوہے کی تختے، لوہے کے ٹکڑے، کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں آگ کو بھڑکائے اور اس میں لوہے کے ٹکڑوں کو ڈال دیے۔ ڈالنے کے بعد اوپر سے حضرت ذوالقرنین نے فرمایا خون کو اچھا، اور اس کے اوپر تانبے کو ڈالے، یہاں تک کہ ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اتنی مضبوط دیوار بن گئی جو اس قوم کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اتنی مضبوط دیوار نہ وہ قوم اس پر چل سکتی ہے، نہ اس کو سوراخ کر سکتی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی طرف سے وعدہ ہے، ہاں ایک وقت آئے گا اللہ اس کو گرا دیں گے، اور یہ میرے رب کا وعدہ سچ ہے۔ تو دوستوں، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ کیا یہ دنیا میں فی الوقت موجود ہیں یا ختم ہو گئے یا ابھی آئیں گے؟ اس کا بایو ڈیٹا کیا ہے؟ اس کی ہسٹری، چریترا کیا ہے؟ یہ کس قوم سے ہیں یہ لوگ؟ بولے تو کتابوں کے اندر آتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام یافث تھا، یا الف فے تھے، یافث۔ یافث کے اولاد میں سے یاجوج ماجوج بڑی شریر قوم ہے، بڑی فسادی قوم ہے۔ آگے آپ لوگوں کے سامنے اس کی تاریخ آئے گی، اس کی معلومات آئیں گے، اس کی جانکاری آئے گی، آپ لوگوں کے علم میں آئے گا۔ بڑی فسادی قوم ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ قوم کا وجود دنیا میں ہو گیا تھا، انسانا چے لوگاں بھی، لیکن وحشی لوگاں، وحشی جانوروں کی صفات والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافث، اس کے اولاد میں سے یاجوج ماجوج ہوں گے۔ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دیا، یہ پاور دیا کہ آپ نے پوری دنیا پر حکومت کیا، پوری دنیا پر آپ پریپالنا کرے، حکمرانی کرے، آپ کا پاور چلا، ہر گاؤں میں پہنچتے تھے، ہر ملک میں پہنچتے تھے،
وہاں کے حالات کو سنتے تھے اور ان کے مسائل کو، ان کی پریشانیوں کو حل کرتے تھے۔ اسی طرح پہنچتے 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 ایسے علاقے میں پہنچے جہاں یاجوج ماجوج قوم تھی، تو وہاں کے اور لوگ، عام انسان، عام پرجا، وقت کے بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ ذوالقرنین کے پاس آئی، کہنے لگی اے ذوالقرنین، یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔ یاجوج ماجوج یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہ جہاں بھی جاتی لڑائیاں، جھگڑے، مارا ماری، خون خرابہ، شرارت، زمین آباد کو ویران کرنا، سیانتی کی جگہ کو اسیانتی کر دینا، بھنگم کر دینا، یہ ان کا کام ہے۔ براہ مہربانی آپ ان کے اور ہمارے درمیان کوئی آڑ بنا دے، کوئی رکاوٹ کر دے، کوئی دیوار کھڑی کر دے تاکہ ہمارے درمیان نہ ہو، ہمیں لوگ آسانی کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ آپ لوگ، اور قوم کہنے لگی اس کے اعتبار سے ہم آپ کو ساتھ دیں گے، مدد کریں گے، پیسوں کو جمع کریں گے، پوری قوم سے چندہ حصول کریں گے، محصول کو جمع کریں گے اور آپ کے پاس پیسوں کو لائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کہنے لگے اللہ نے مجھے مال دیا ہے، البتہ تم اتنا کرو کہ تم محنت مزدوری کے ذریعے سے، کولی کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں پیروں کی طاقت کے ذریعے سے میرا ساتھ دو، انشاءاللہ میں تمہارے اور ان کے درمیان آڑ اور دیوار قائم کر دوں۔ چنانچہ فرمایا ائتونی زبر الحدید، میرے پاس لاؤ لوہے کے تختے، یعنی لوہے کے ٹکڑوں کو لا کر میرے پاس جمع کرو۔ اب آپ کو بھڑکایا گیا، یہ قوم ایک طرف رہتی، وہ یاجوج ماجوج ادھر رہتی، اور دونوں کے درمیان پہاڑ ہے۔ حضرت ذوالقرنین یہ دو پہاڑوں کے درمیان یہ آگ کو بھڑکائے اور اس میں لوہے کے ٹکڑے ہیں نا، اس کو پکائے اچھا، اور قوم کو کہنے لگے پھونکو۔ خوب پھونکنے کے بعد، اسے اچھا بھونکنے کے بعد پھر اس کے اوپر تانبے کو ڈالے، ایسی مضبوط دیوار کہ فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُمْ أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُمْ نَقْبًا، نہ یہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتی، یعنی چڑھ کو ان کی طرف پھلان سکتی، نہ اسے سوراخ کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں آتا ہے ایک زمانے سے، بلکہ ہزاروں سال سے یاجوج ماجوج اس کوشش میں ہیں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اس محنت میں لگے ہوئے ہیں، کسی طرح اس کا سوراخ کر دے اور پھلانگ دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ان کی شرارتوں سے، ان کے فساد سے اللہ نے امن رکھا ہے، حفاظت میں رکھا ہے۔ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ ایک قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، آپ کے دنیا میں آنے، نزول ہونے کے بعد پھر یہ قوم دنیا میں آئے گی۔ تو دوستوں، ایک تو قیامت کی علامتیں برحق ہیں، قیامت کی جتنی علامتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب ہونے والے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی جو علامتیں جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب پورے ہو گئے۔ جیسے فرمایا مسجد میں شور شرابہ یہ ہو رہا ہے، ناچ گانا یہ ہو رہا ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی ہو رہی ہے، ناچ گانے عام ہو جائیں گے، یہ بھی ہوگا ہوئی ہے، زمین میں جتنا خراب آدمی ہوگا اتنی اس کی عزت ہوگی، یہ بھی ہو رہا ہے، اور جتنے نیک لوگ ہوں گے وہ خراب نظر آئیں گے، یہ بھی ہو رہا ہے، اور پینا عام ہو جائے گا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ یعنی قیامت کی علامتیں، چھوٹی چھوٹی جتنی علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کتابوں کے اندر آئے ہیں، احادیث میں ذکر ہوئی، وہ پوری ہو بہو ایک ایک ظاہر ہو گئی۔ اب جو بڑی علامات ہیں ان میں سے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا، اس سے پہلے دجال کا نکلنا، اس سے پہلے امام مہدی کا ظاہر ہونا، اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ بڑی علامات ہیں، یہ بھی بڑی علامات ظاہر ہوں۔ دوستوں،
فتنوں کے دور میں، یہ فتنوں کا دور ہے، حدیث میں آتا ہے فتنے ایسے ظاہر ہوں گے اور ایسے ایک بعد دیگر ایسے آئیں گے، جیسے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تسبیح کے ذریعے سے دیا ہے، جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے، ہار ٹوٹتا ہے تو ایک کے بعد دیگر ہے، اس کے بعد جیسے دانے اس کے موتیاں گرتی ہیں، اسی طرح لوگوں پر، امت محمدیہ پر، عام مسلمانوں پر ایسے فتنے آئیں گے جیسے لگاتار فتنے۔ تو ان فتنوں کا مقابلہ، ان فتنوں میں وہی جمے گا جو ایمان کے ماحول میں رہے گا، اعمال کے ماحول میں رہے گا، دعوت کے کام میں رہے گا، علماء کی صحبت میں رہے گا، اللہ والوں کی نگرانی میں رہے گا، قرآن حدیث کے مطابق جس کی زندگی ہوگی، مسجد اور مدرسوں کے ماحول میں جو لوگ رہیں گے، دوستو انشاءاللہ وہ لوگ یہ فتنوں سے محفوظ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی علامتیں بیان کی سب پورے ہو رہے، خروج دجال اور اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکلنا، یاجوج ماجوج جب فرمایا روزانہ آئیں گے، اس پہاڑ کو یعنی اس دیوار کو کھودیں گے اور کہیں گے چلو کل پورا کر لیں گے، پھر آئیں گے تو کام ویسا ہی پورا ہوتا رہے گا۔ جب ان کا نکلنے کا وقت آئے گا، ان میں سے چند لوگ کہیں گے انشاءاللہ اللہ چاہے تو کل ہم پورا کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس بول کو لاج رکھیں گے، اللہ ہی ان کی زبان سے نکالیں گے۔ جب وہ دنیا میں آنے کا وقت ہوگا، ان کی زبان سے نکلے گا کل اللہ چاہے تو ہم کام پورا کر دیں گے، یعنی اس کا سوراخ کر دیں گے، اس میں سوراخ ڈال کے اس سے پھلان دیں گے، اس سے یہاں سے نکل جائیں گے۔ ایک سوراخ کر کو جائیں گے تو دوسرے دن آئیں گے تو کچھ سوراخ ہوگا، اسے سوراخ کرنے کے بعد بھی دنیا میں آئیں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے، اللہ اکبر، کتنی آبادی ہوگی، جیسے دنیا میں انسانوں کی کتنی آبادی ہے اس سے 10 دگنا ان کی آبادی ہوگی۔ کس کی؟ یاجوج ماجوج کی۔ کس کی؟ یاجوج ماجوج کی اتنی آبادی ہوگی، وہ لوگ اتنی کثرت سے ہوں گے، اتنے لوگ ہوں گے جیسے انسان کتنے، اس سے 10 دگنا یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی، ان کی نسل ہوگی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، وہ اللہ اکبر مبارک زمانہ، ایک مقدس نبی ہوں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر پہاڑوں پر چل جائیں گے، یعنی کوہ طور پر چڑھیں گے۔ کوہ طور معلوم ہے نا، کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کریں، مقدس پہاڑوں میں سے چند پہاڑیں مبارک پہاڑ ہیں، ان میں سے کوہ طور بھی ہے، طور پہاڑ جس کا اللہ قرآن میں قسم کھایا، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، بیت معمور، رق منشور اور کتاب مستور، طور، اللہ ان چیزوں کی قسم کھایا، طور پہاڑ کی قسم کھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پہاڑ پر چل جائیں گے، تو اور بھی بہت سے لوگ پہاڑوں میں جا کو محفوظ جگہ، بند قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے، تو یہ پوری زمین میں پھیل جائیں گے، یاجوج ماجوج پوری زمین میں پھیل کر لوگوں کے کھانے سب کھا لیں گے، یہاں تک کہ ایک دریا کے پاس جائیں گے، پورا دریا کا پانی پی لیں گے۔ آپ سمجھو کیسی قوم ہوگی وہ، دریا کے پاس جا کو دریا کا پورا پانی پی لے رہی ہے، بتاؤ وہ کیسی قوم ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر آتا ہے، حدیث کی تشریح کرنے والے علماء حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے زمانے میں، جس زمانے میں وہ لوگ رہیں گے نا، اس زمانے میں ایک گائے کا سر کی قیمت کتنی ہوگی معلوم؟ ہزاروں کی قیمت، ہزاروں پیسے لگائیں گے تو وہ قیمت، اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اتنا ویلیو ہوگا، یعنی مطلب کھانے کے لیے لوگوں کے اندر قحط آ جائے گا، قحط عام ہو جائے گا، ہر جگہ یہ لوگ پڑ جائیں گے، چاول کو کھا لیں گے، اناج کو کھا لیں گے، کھانے کی چیزیں سب کھا لیں گے، ترکاری کو کھا لیں گے، اور اسی طرح سمندر کا پانی پی لیں گے، لوگوں کو کھانے کی تکلیف ہو جائے گی، پینے کی تکلیف
ہو جائے گی، خاندان ہو جائے گی۔ اب لوگ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے حضرت آپ دعا کر دے اللہ اس قوم پر اللہ عذاب نازل فرما دے۔ تو پھر ایک چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایک وبائی بیماری کو عام کر دیں گے۔ وبائی بولے تو وائرس کی بیماری، وائرس کی بیماری کو عام کر دیتے ہیں تو اتنی وہ پھیل جاتی، اس کی وجہ سے پوری قوم ختم ہو جاتی۔ اس وبائی، اس وائرس کی بیماری، اس تعاونی بیماری میں پوری کی پوری یاجوج ماجوج قوم ختم ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، اور زمین پورا ان سے بھرا ہوا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پور پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ہر طرف یہ لوگ ہوں گے اور پوری زمین گندگی سے بھری ہوگی، پوری زمین بدبوں سے، پوری زمین گندگیوں سے، پوری زمین مرداروں سے بھری ہوئی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم درخواست کرے گی حضرت دعا کر دے کہ اللہ زمین کو پاک کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کر دعا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک پرندوں کو بھیجیں گے جن کے سراں اونٹوں کے برابر ہوں گے۔ اونٹوں کے سروں والے جانور پرندے آئیں گے، ان سب کو چن 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 کو کھا لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش کو برسائیں گے، پھر صفائی کر دیں گے، پوری زمین کی صفائی ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں 99 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ صحابہ کو اس بات پر بڑا قلق ہوا، اللہ کے نبی کہ 99 لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک آدمی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ 99 لوگ یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک ایمان والوں میں سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی کثیر ان کی آباد ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرنے کے بعد بارش کو برسائیں گے، پھر زمین سے اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں نازل فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک انار میں اتنا برکت ہوگا، اتنا برکت ہوگا پورا گھر والے کھا لیں گے، اور ایک انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا لوگ اسے سایہ کر لیں گے، اتنی برکت اللہ کی طرف سے نا۔ ہاں برکت ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتی، ہم لوگ کو پیسے نظر آتے، 1000 روپے 1,00,000 روپے ہے، وہ سے پیسے زیادہ بھائی کس سے زیادہ کام ہوتے بولے تو الحمدللہ پورا کا پورا مجمع کیا بولتا، 1,00,000 روپے سے پورے کام ہوتے 1000 روپے کے بنسبت۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ 1000 روپے میں اتنی برکت دیتے جو کام 1,00,000 روپے میں نہیں ہوتے وہ 1000 روپے میں ہوتے، یہ برکت ہوتی ہے۔ جیسے بعض مرتبہ کھانا پکاتے 10 آدمیوں کا کھانا 5 آدمیوں کو بھی نہیں ہوتا، ہم سہری میں دیکھتے رہتے 2 آدمیوں کا کھانا 5-6 آدمیاں کھا لیتے، پھر بچ کو رہتا کھانا۔ یہ کیا برکت ہے؟ سحری کے وقت میں کتنی برکت ہوتی، وقت میں برکت، آخری 10 منٹ میں اٹھتے آدمیاں جلدی جلدی منہ دھو لیتے، کھانا کھاتے، پھر ریٹین بچ کو رہتا، چائے پیتے، یہ کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ وقتوں میں برکت دیتے، چیزوں میں برکت دیتے اور کاموں میں برکت دیتے، آدمی بہت کام کر لیتا۔ بعض مرتبہ لمبا وقت ہوتا، لمبی زندگی ہوتا، آیا کیسے آیا ویسا چلا گیا۔